اب میں ایک ہمہ جہت شخصیت کو آپ کے سامنے آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ تحقیق، کالم نگاری، شاعری، ہر شعبے میں ان کی صلاحیتیں قابل قدر ہیں۔ نصیر ترابی کی شخصیت اور شاعری کا ارتقاء ان کی رفاقت میں ہوا۔ جناح کالج کراچی سے شروع ہونے والی یہ رفاقت زمانے کے نہ جانے کتنے گرم و سر جھیلنے کے باوجود آج بھی رواں دواں ہے۔ میری درخواست ہے خواجہ رضی حیدر سے کہ تشریف لائیں اور ہمیں اس نصیر ترابی سے ملائیں جو ان کا دیرینہ دوست ہے۔ تشریف لاتے ہیں خواجہ رضی حیدر۔ نصیر ترابی سے ذاتی تعلق کے حوالے سے ایک طویل مضمون کو مختصر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود یہ طویل ہے۔ بہرحال چونکہ محترم احمد جاوید صاحب کا ایک کلیدی مضمون ہم سب اس کے منتظر ہیں، سو اس لیے میں نے یہ کوشش کی اور میں ذرا تیز پڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ جلد ختم کر لوں۔ اس مضمون کا عنوان ہے نصیر ترابی کا اثباتی وجود۔ میں جب ماضی کی غبار گردشوں میں جھانک کر دیکھتا ہوں تو مجھ کو ناظم آباد کی سرحد پر واقع جناح کالج کے عقبی برآمدے میں ایک دراز قد سجیلا نوجوان اپنے دوستوں کے درمیان والہانہ انداز میں اشعار سناتا اور سگریٹ کے بے نیازانہ کش لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے دل میں کئی مرتبہ اس نوجوان سے تعارف حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن ان دنوں میں اپنے پرولتاری مزاج اور اس نوجوان کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کی بنا پر ایسا نہیں کر سکا۔ بس اپنے اندر موجود شعر و ادب سے دلچسپی کی ہمراہی میں اپنی سماعت کو اس کے اطراف و اکناف سے گزارتا رہا۔ پھر 1962 کی ایک شام جناح کالج کے اسٹاف روم میں ناصر کاظمی کے ساتھ ایک شعری نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اطہر نفیس، ساقی فاروقی، نگار صہبائی، اسد محمد خان، قاضی سعید راہل اور شبی فاروقی جیسے شعراء کے علاوہ کالج کے طلباء و طالبات اور اساتذہ بھی موجود تھے۔ ماہنامہ 7 رنگ والے اطہر صدیقی نے، جو کالج میں اردو کے لیکچرر تھے، ابتداءً ناصر کاظمی کے لیے خیر مقدمی کلمات ادا کیے اور پھر اعلان کیا کہ اب کالج کے طالب علم نصیر ترابی اپنی غزل پیش کریں گے۔ یہی نصیر ترابی وہ نوجوان تھا جسے میں کالج کے برآمدے میں اکثر شعر سناتے دیکھا کرتا تھا۔ اس شام پہلی مرتبہ میرا نصیر ترابی سے تعارف ہوا اور اگلی صبح میں بھی ان طالب علموں کے ہجوم میں موجود تھا جو نصیر ترابی کے گرد ارادت مندانہ حلقہ کیے ہوئے تھے۔ ابھی میرے اور نصیر کے درمیان ذاتی مراسم کا کوئی سبب واضح نہیں ہوا تھا کہ ایک دن جب ہم کالج کے برآمدے میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے، ایک مشترکہ دوست سجاد عزیز پر میرے ایک فحش فقرے نے نصیر کو چونکا دیا، اور اگلی ہی ملاقات میں اس نے میرے اس فحش فقرے کی کوکھ میں موجود سعادت حسن منٹو کو دریافت کر لیا۔ میں نے فوراً اعتراف کیا کہ منٹو میرا پسندیدہ افسانہ نگار ہے اور میں خود بھی کہانیاں لکھتا ہوں۔ اس روز میری نصیر سے ہی نہیں بلکہ اس کے مشوروں کے اس پینڈوراز باکس سے بھی ملاقات ہو گئی جو آج بھی ضرورت بے ضرورت میرے سامنے کھلا رہتا ہے۔ نصیر نے اس ملاقات میں مجھے منٹو اور غلام عباس سے لے کر عصمت چغتائی اور واجدہ تبسم تک بہت سے افسانہ نگاروں کے اچھلتے اور نکلتے ہوئے فقرے اور جملے سنا کر نہ صرف اپنی ذہانت کا معترف کر لیا بلکہ اپنے مطالعے کا بھی ایسا روب جمایا کہ میں آج تک اپنی اس مروبیت کو صرف اس عیاری میں برقرار رکھے ہوئے ہوں کہ کہیں میرے مطالعے میں آئی ہوئی کسی کتاب سے نصیر نے کچھ زیادہ اکتساب نہ کر لیا۔ فحش گوئی سے آغاز ہونے والے میرے اور نصیر کے مراسم کو ادبی ذوق کی ہم آہنگی نے ہمارے روز و شب کے درمیان اس قدر دراز کر دیا کہ آج 38 سال گزر جانے کے باوجود ہم دونوں اس تعارف کی پاسداری میں ایک دوسرے کے نرم گرم موسموں کو جھیل رہے ہیں۔ نصیر کی طبیعت ابتدا سے ہی شعر گوئی کی طرف مائل تھی اور میں کہانی لکھنے کے خط میں مبتلا۔
لیکن نصیر کی صحبت میں آہستہ آہستہ میں بھی فراق و ناصر کاظمی کی طرف نکل آیا۔ مشاعرے سننا اور اچھے شعر یاد رکھنا ہم دونوں کا مشغلہ تھا۔ ہر روز کوئی نئی کتاب یا رسالہ پڑھنا اور پھر اس کے مندرجات پر گھنٹوں گفتگو کرنا ہمارے معمولات میں شامل تھا۔ نتیجہ یہ کہ ہم دونوں بہت جلد نہ صرف ذہنی طور پر ایک دوسرے سے قریب آ گئے بلکہ ہماری تخلیقی جبلت بھی اس طرح ہم آہنگ ہو گئی کہ اکثر کسی کتاب یا رسالے کے وہی مندرجات میری پسند کا معیار قرار پاتے جو نصیر کی۔ ایسے لمحوں میں ہم ایک دوسرے کو اچھمبے سے دیکھتے اور پھر یوں خاموش ہو جاتے جیسے اپنی پسند سے ایک دوسرے کے ذوق کی توثیق کر رہے ہوں۔ انہی ایام میں پرانی نمائش کے قریب سڑک کے کنارے لگے ہوئے ایک خزاں رسیدہ درخت کا جب میں نے نصیر سے ذکر کیا تو وہ اچھل پڑا۔ کہنے لگا رضی خان، کل ہی اس درخت کو دیکھ کر میں ٹھٹک گیا تھا۔ اس شام میں اور نصیر پرانی نمائش آئے اور ایک طرف کھڑے ہو کر دیر تک اس درخت کو دیکھتے رہے۔ پتوں سے محروم، ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتی ہوئی زرد و خشک شاخیں اور ان شاخوں کے درمیان ٹوٹتے بنتے ہوئے زاویوں کو ہم نے ہزار معنی پہنائے، ان کی سینکڑوں تعویلیں کیں۔ ہر تعویل پر کبھی آپ دیدہ ہوئے اور کبھی قہقہے لگائے، اس درخت کی خفتہ بہاروں کو آواز دی، اس کے پجمردہ احساس اور کرب کو تلاش کیا۔ ان دنوں بے جان اشیاء کے کرب کا تصور اور پھر اس کرب کا خود کو شریک بنا کر فسردہ ہو جانا ہمارا معمول تھا، اور شاید ایسا اس لیے تھا کہ اس عمر میں ہمارے ذاتی دکھ ابھی ہمارے اندر پوری طرح بحال نہیں ہو سکے تھے، لہذا ہم خارجی حوالوں سے داخلی حوالوں کی تسکین کے طلبگار رہتے تھے۔ ان دنوں بے جان اشیاء کے کرب کا تصور اور پھر اس کرب کا خود کو شریک بنا کر فسردہ ہو جانا ہمارا معمول تھا، اور شاید ایسا اس لیے تھا کہ اس عمر میں ہمارے ذاتی دکھ ابھی ہمارے اندر پوری طرح بحال نہیں ہو سکے تھے، لہذا ہم خارجی حوالوں سے داخلی حوالوں کی تسکین کے طلبگار رہتے تھے۔ انہی داخلی حوالوں کی تسکین کو ہم دونوں اپنے اندر سمیٹے ہوئے رفاقت کے سفر میں آگے کی طرف نکلتے چلے گئے، اتنے آگے کہ ہماری رفاقت کالج کے محدود اوقات کو پھلانگ کر ہمارے صبح و شام پر پھیل گئی۔ پھر عیسوی کیلنڈر نے انگڑائی لی اور 1966 ہمارے سامنے آ گیا۔ نصیر کالج سے بی اے کر کے جامعہ کراچی پہنچ گئے اور میں بی اے فائنل میں۔ عجیب دن تھے کہ جب نصیر کے بغیر نہ مجھ سے کالج میں اور نہ میرے بغیر نصیر سے جامعہ کراچی میں وقت گزارا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ جامعہ کو اور میں کالج کو قبل از وقت خیر بات کہہ کر گرو مندر پہنچ جاتے اور ایک اونگتے ہوئے ایرانی ہوٹل کی چھت کے نیچے ادب و شعر پر گفتگو کر کے پوری دوپہر گزار دیتے، یا پھر ریڈیو اسٹیشن چلے جاتے جس کی کینٹین کے ایک کونے میں ارم لکھنوی، سلیم احمد، قمر جمیل، احمد حمدانی، رئیس فروغ اور نہ جانے کون کون بیٹھے ادبی مباحث میں الجھے ہوئے ہوتے تھے۔ ان دنوں نصیر ترابی ہم ذوق دوستوں کا ایک حلقہ جمایا کرتا تھا۔ اس حلقے کی اتوار کے دن باقاعدہ نشستیں ناظم آباد کے ایک ہوٹل الحسن کافی ہاؤس میں ہوا کرتی تھیں۔ خلیق علوی، نیر سوز، احمد عمر ندیم، میاں عبدالرؤوف، شجاعت علی قرنی، پیرزادہ قاسم، یونس شرر اور قاسم جلالی پابندی سے ان نشستوں میں آیا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب یہ حلقہ ذرا معروف ہوا تو شہر کے ثقہ ادیب و شاعر بھی ادھر آنے لگے۔ نگار صاحبائی، عشرت انجم، سحر انصاری، جان ایلیا، محشر بدایونی، احمد ہمیش، رئیس فروغ، افسر آذر، نسیم درانی، عبید اللہ علیم، رفعت القاسمی، قمر جمیل، سلیم احمد، حتیٰ کہ ریڈیو پاکستان سے یاور مہندی، احمد حمدانی، انعام صدیقی، رضی اختر شوق، قریش پور اور شعیب حزی بھی اکثر و بیشتر الحسن آتے تھے۔ اس زمانے میں جب کراچی میں کوئی اہم مشاعرہ ہوتا تو نصیر کی کوشش ہوتی تھی کہ بیرون شہر سے آئے ہوئے شاعروں کو الحسن لایا جائے۔ ناصر کاظمی، احمد فراز، محسن احسان اور فارغ بخاری وغیرہ الحسن آئے۔ شاید 1966 میں ہی ہمارے دوست خلیق علوی کے ہمراہ ایک ایسے نوجوان الحسن آئے جو نہ صرف عمر میں ہم سے کچھ بالا تھے بلکہ شعری ذوق میں بھی 2 ہاتھ آگے تھے۔ میر و غالب سے لے کر آرزو لکھنوی اور اثر لکھنوی تک ہزاروں شعر یاد تھے۔ پتہ چلا کہ موصوف حال ہی میں لکھنؤ سے آئے ہیں اور روزگار کے جبر نے ایک انشورنس کمپنی میں جمع تفریق پر مامور کر دیا ہے۔
دو چار ملاقاتوں کے بعد یہ صاحب ہمارے حلقے کے مستقل رکن ہو گئے۔ یہ افتخار عارف تھے، وہ افتخار عارف نہیں جو آج بحیثیت شاعر معروف ہیں، بلکہ وہ افتخار عارف جو موضوع تباہ ہونے کے باوجود شاعر نہیں تھے۔ پھر چند سال بعد جب ٹیلی ویژن کے پروگرام کسوٹی نے ان کی شخصیت کو شہرت کا لباس تازہ عطا کیا تو انہوں نے شاعری کو بطور غازہ اپنا لیا۔ پھر دو چار ملاقاتوں کے بعد یہ صاحب ہمارے حلقے کے مستقل رکن ہو گئے۔ یہ افتخار عارف تھے، وہ افتخار عارف نہیں جو آج بحیثیت شاعر معروف ہیں، بلکہ وہ افتخار عارف جو موضوع تباہ ہونے کے باوجود شاعر نہیں تھے۔ پھر چند سال بعد جب ٹیلی ویژن کے پروگرام کسوٹی نے ان کی شخصیت کو شہرت کا لباس تازہ عطا کیا تو انہوں نے شاعری کو بطور غازہ اپنا لیا، اور اب یہی غازہ افتخار عارف کے حسن کا معروف دروازہ ہے۔ نصیر ترابی اگرچہ معاف کیجیے گا، نصیر ترابی اگرچہ زمانے طالب علمی سے ہی شعر لکھ رہے تھے، اور شاید انہوں نے 1964 میں عزیز حمید مدنی کی زمین میں پہلی باقاعدہ غزل لکھی تھی۔ اس غزل کا ایک شعر آج بھی میرے حافظے میں زندہ ہے، یہ مجموعے میں نہیں ہے۔ مرہم زخم آرزو جب نہ ملا بجستجو، رسم دعا کی آبرو دل کو سنبھال لے گئی۔ لیکن 1967 میں ریڈیو پاکستان کی بزم طلبہ کا سالانہ مشاعرہ پڑھ کر وہ بحیثیت شاعر باقاعدہ متعارف ہو گئے۔ اس مشاعرے میں نصیر کا ایک شعر زباں زد خاص و عام ہو گیا: تیشہ وقت بتائے کہ تعارف کے لیے کن پہاڑوں کی بلندی پہ کھڑا ہو جاؤں۔ تعارف کے لیے تیشہ وقت سے اجازت تو نصیر نے رسماً طلب کی تھی، کیونکہ مشاعرے میں نصیر کی پذیرائی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے نام میں موجود ترابی کا لاحقہ اس کی ولدیت کا اعلان تھا، اور ولدیت بھی ایسی جو چار دانگ عالم میں علامہ رشید ترابی کی حیثیت سے معروف تھی۔ نصیر کا کریڈٹ یہ ہے کہ اس نے گھر سے تعارف کا ایک معتبر حوالہ لے کر نکلنے کے باوجود تمام عمر اس حوالے کو ثانوی حیثیت دینے کے لیے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو اس قدر اجالا اور ابھارا کہ وہ بالآخر خود اپنا حوالہ بن گیا۔ اس نے کسی اور حوالے سے حاصل کی ہوئی شہرت کو کبھی اپنی شاعری کی تشہیر کے لیے استعمال نہیں کیا۔ وہ جب منظر پر آیا شاعر کی حیثیت سے آیا۔ وہ مشاعرے کے اسٹیج پر انٹرٹینر کی طرح نمودار نہیں ہوتا۔ شاعرانہ متانت، سنجیدگی، انہماک اور اپنی شاعری سے اخلاص ہمہ وقت اس کے ہم قدم ہوتے ہیں۔ ایک عرصے تک اس نے اپنی غزلوں کو گلوکاروں کی عزت سے محفوظ رکھا۔ وہ اپنا شعر اپنی آواز میں اپنے سامع تک پہنچانا چاہتا تھا، اس آواز میں جس کے بھاؤ معروف براڈ کاسٹر ذوالفقار علی بخاری نے متعین کیے تھے۔ نصیر نے جب مشاعرے پڑھنا شروع کیے تو تحت میں اس کی پڑھت ایک مخصوص طرز اظہار کے طور پر مقبول ہوئی، اور جس طرح کئی افراد نے اس کی تراکیب اور زمینوں پر ہاتھ صاف کیے، اسی طرح کچھ افراد نے اس کی آواز کے قلعے میں بھی نقب لگائی۔ مگر کیا ہوا؟ کچھ لوگ جہاں اس کی زمینوں پر بے زمین ہو گئے، وہاں کچھ لوگ اپنی ہی آواز کے زندہ میں گھٹ کر رہ گئے۔ شاعری کے حوالے سے نصیر نے پوری زندگی کوئی سستا سودا نہیں کیا۔ تماشا گاہ میں رہتے ہوئے بھی اس نے کبھی خود کو تماشا نہیں بنایا۔ اپنے شعری وفور اور شاعرانہ تیور کی ہمراہی میں وہ سب سے الگ چلتا رہا۔ وہ عوامی سماعت کو زیر و زبر کرنے کے لیے شعر نہیں لکھتا، بلکہ وہ ادبی اشراف کو اپنا سامع اور قاری تصور کرتا ہے۔ وہ عوامی سماعت کو زیر و زبر کرنے کے لیے شعر نہیں لکھتا، بلکہ وہ ادبی اشراف کو اپنا سامع اور قاری تصور کرتا ہے۔ اس کے اسی تصور نے اس کے شعر میں ایک گاڑھا پن پیدا کر دیا ہے، ایسا گاڑھا پن جو اس کے قوام کا حسب نسب بتاتا ہے۔ اس کی شاعری ادبی اشراف کے جذبات اور میلان طبع کو تو ایک بھرپور تموج سے دوچار کر سکتی ہے، لیکن ان افراد کو متاثر نہیں کر سکتی جن کے ذوق شعری کی تربیت میں گلوکاروں کی کاوشوں کا دخل ہے۔ نصیر کے یہاں سطحی احساس بھی تعقل کا لباس فاخرہ زیب تن کیے وارد ہوتا ہے۔ وہ آرائش کا قائل ہے، نمائش کا نہیں، لہذا اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کو شاعری بنانے کے لیے
مقیاس فنی سے ناپتا ہے اور وہی کچھ کہتا ہے جو اس مقیاس کی ضرورت کا گواہ بن سکے۔ اس کی شاعری اپنا ایک انگ اور سبھاؤ رکھتی ہے اور اسی انگ اور سبھاؤ کی اوٹ سے وہ موسم طلوع ہوتا ہے اور اسی انگ اور سبھاؤ کی اوٹ سے وہ موسم طلوع ہوتا ہے جو نصیر کی شاعری کو گل رنگ اور نظارہ خیز بناتا ہے۔ نصیر نے اپنی شاعری کی عمر کے ابتدائی 2 اشرے بڑی آب و تاب سے بسر کیے۔ وہ ادبی منظر پر ایک ناگزیر آدمی کی طرح نمودار رہا۔ شہرت اور مقبولیت دونوں اس کی ملک میں شامل رہیں۔ مشاعروں سے لے کر ادبی رسائل تک وہ اپنی مخصوص شناخت کے ساتھ حاوی رہا، لیکن رفتہ رفتہ وہ گوشہ گیر ہو گیا، اتنا گوشہ گیر کہ اس نے شاعروں تک سے ملنا ترک کر دیا، اور اگر کبھی کوئی شاعر مل گیا تو اس سے قبل کہ کسی ادبی گفتگو کا آغاز ہو، نصیر کسی اجنبی موضوع کو نہایت مہارت سے چھیڑ دیتا اور پھر اپنی طلاقت لسانی سے اس موضوع میں اتنی گرہیں ڈال کر کھول دیتا کہ مخاطب اپنی بحر بھول جاتا۔ البتہ اس عرصے میں عبید اللہ علیم اور میں 2 افراد ایسے تھے جن سے وہ اپنے مطالعے اور مشاہدے کے حوالے سے گھنٹوں گفتگو کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی شعر بھی سناتا اور دوسروں کے شعری رویے پر بات بھی کرتا، مگر اپنی تنہائی سے باہر نہ آتا۔ میں نے بھی اور عبید اللہ علیم نے بھی متعدد بار اس سے اصرار کیا کہ وہ اپنی اس خود عائد کردہ ادبی جلاوطنی کو ترک کر کے منظر پر آئے، لیکن اس نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ ادبی منظر سے سنجیدگی رخصت ہو گئی ہے، ہر شخص کسی چور دروازے سے منظر پر چھا جانے کا آرزومند ہے، میں کسی ناشائستہ مصالحت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ نصیر شاید اپنی خود عائد کردہ ادبی جلاوطنی کے دوران ادبی منظر پر موجود ناشائستہ صورتحال سے خود کو علیحدہ رکھ کر کرتب اور کرامت کے فرق کو واضح رکھنا چاہتا تھا۔ نصیر شاید اپنی خود عائد کردہ ادبی جلاوطنی کے دوران ادبی منظر پر موجود ناشائستہ صورتحال سے خود کو علیحدہ رکھ کر کرتب اور کرامت کے فرق کو واضح رکھنا چاہتا تھا۔ جیب سے رومال کی جگہ کبوتر نکالنا یقیناً نہ نصیر کے بس کی بات ہے اور نہ ہی اس شعری روایت کا حصہ جو بزرگوں سے نصیر تک پہنچی ہے۔ ایک بند آدمی کے طور پر ایک کھلے ہوئے آدمی کی طرح زندگی گزارنا نصیر کا لائف اسٹائل ہے۔ وہ سب کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، اس کے مزاج میں بے حسی نہیں بے نیازی غالب ہے۔ لہٰذا اکثر ایسا بھی ہوا کہ جو لوگ نصیر کو قریب سے جاننے کے دعوے دار تھے ان کے لیے بھی بسا اوقات وہ اجنبی نکلا۔ نصیر کے قریبی احباب میں بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ وہ نصیر کے مزاج آشنا ہیں، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ نصیر ان کا مزاج آشنا ہے۔ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ رفاقت کے سفر میں مراسم کے اسپِ بے قرار کی لگامیں نصیر ہمیشہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، الحسن کافی ہاؤس کی میز پر نصیر تقریباً 20 برس حلقہ جمائے بیٹھا رہا۔ لوگ آتے اور جاتے رہے، لیکن ہم چند دوست جو لڑکپن کے حوالے سے یکجا تھے اسی طرح بیٹھے رہے۔ بیٹھے کیا رہے بلکہ نصیر کی شخصیت کی چکا چوند میں آئے ہوئے لوگوں کا تماشا دیکھتے رہے۔ الحسن کی میز پر بعض نووارد تو نصیر سے قربت کی خواہش میں بنیادی دوستوں کو بھی منصب قربت سے معزول کر دینے کے تمنائی نظر آتے تھے۔ یہ بات ہم بنیادی دوستوں کے لیے تقدر کا باعث ہوتی تھی، مگر میں اپنی طبع عیار کی بنا پر صورتحال کو بہت پہلے بھانپ چکا تھا، اس لیے ایسے مواقع پر اکثر از راہ تفنن کہا کرتا تھا کہ جو لوگ نصیر کو سونے کی کان سمجھ کر عجلت میں اس سے قربت اختیار کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ واپسی پر ان کے ہاتھ ہی نہیں چہرے بھی سیاہ ہوتے ہیں۔ بسا اوقات نصیر کا مراسم میں بے ساختہ پن اتنا غیر حقیقی ہوتا ہے کہ آدمی سبزہ سمجھ کر پاؤں رکھتا ہے اور کائی میں دھسا چلا جاتا ہے۔ بسا اوقات نصیر کا بے ساختہ پن اتنا غیر حقیقی ہوتا ہے کہ آدمی سبزہ سمجھ کر پاؤں رکھتا ہے اور کائی میں دھسا چلا جاتا ہے۔ میں نصیر کے اس بے ساختہ پن کو نصیر کا ٹریپ کہتا ہوں، اور نصیر سے نہایت قلبی اور قریبی تعلق کا دعوے دار ہونے کے باوجود خود بھی اس ٹریپ سے اتنا محتاط رہتا ہوں کہ اکثر اس کے حقیقی جذبات کو بھی تصنع کی کسوٹی پر گھس کر دیکھ لیتا ہوں۔
بسا اوقات نصیر کا مراسم میں بے ساختہ پن اتنا غیر حقیقی ہوتا ہے کہ آدمی سبزہ سمجھ کر پاؤں رکھتا ہے اور کائی میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ میں نصیر کے اس بے ساختہ پن کو نصیر کا ٹریپ کہتا ہوں، اور نصیر سے نہایت قلبی اور قریبی تعلق کا دعویدار ہونے کے باوجود خود بھی اس ٹریپ سے اتنا محتاط رہتا ہوں کہ اکثر اس کے حقیقی جذبات کو بھی تصنع کی کسوٹی پر گھس کر دیکھ لیتا ہوں۔ تکلم میں تیقن اور تیقن میں تحکم کے پرتو اگر کسی کو دیکھنا ہو تو نصیر کی گفتگو میں بآسانی دیکھے جاتے ہیں۔ تکلم میں تیقن اور تیقن میں تحکم کے پرتو اگر دیکھنا ہو تو نصیر کی گفتگو میں بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے وجود میں ایک خاموش حاکمیت پنہا ہے، مگر نصیر کو اپنی حاکمانہ روش کے لیے محکوم درکار نہیں۔ اسے محکوم درکار ہوتے تو وہ تعلقات کے حوالے سے اپنے دائرۂ اثر میں مصلحت دوست نظر آتا۔ نصیر قطعی مصلحت دوست نہیں، وہ مصالحت پسند ہے، اور اس بات کا مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہے کہ ہمارے درمیان ملاقاتوں میں جب بھی کوئی رکھنا پیدا ہوا، ہمیشہ نصیر نے ہی تجدیدی اقدام کیا، مجھے شرمندہ کرنے کے لیے یا اپنی حاکمیت کے اظہار کے لیے۔ یہ تو میں قطعیت سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ قریبی تعلقات کے حوالے سے اعلیٰ ظرفی اس کے حصے میں آئی ہے۔ وہ 4 دن اور 40 سال کی دوستی میں فرق رکھنا خوب جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوستیوں کے حوالے سے حیران، چوکھٹ اور چوراہا بدلتا دکھائی نہیں دیتا۔ ادب اور زندگی نصیر کے ہاں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، لہذا اس سکے کو وہی شخص پا سکتا ہے جس کا رویہ ادب اور زندگی کے بارے میں یکساں ہو۔ نصیر کو کچھ لوگ منفی اور استہزائی آدمی کے طور پر بھی شناخت کرتے ہیں، لیکن میں نے نصیر کو کبھی منفی اور استہزائی آدمی کے طور پر نہیں دیکھا۔ میں نے تو نصیر کے منفی اور استہزائی فکروں کو ہمیشہ ان کی ظاہری معنویت سے ہٹ کر دیکھا ہے، اور مجھے ان فکروں کی تہ میں موجود نصیر ترابی ہمیشہ ایک ایسا شخص نظر آیا ہے جو اپنی روایتی اقدار کی شکست و ریخت اور اپنے اطراف موجود افراد کی خود غرضانہ روش سے برگشتہ ہو کر اپنی شائستگی کے بت پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ نصیر اپنی تہذیب کا قتیل ہے، اس لیے اگر کچھ لوگ اس کو منفی آدمی کے طور پر شناخت کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک مہذب آدمی کی جبری شکست یقیناً ایٹم بم سے زیادہ دھماکہ خیز ہوتی ہے۔ نصیر کے پاؤں میں روزگار کی زنجیر ہمیشہ گرابار ہی رہی۔ ابتداً کسٹمز میں اس کا بطور اپریزر تقرر ہوا۔ یہ ملازمت کیا تھی؟ قارون کا خزانہ تھی۔ اس زمانے میں 8 گھنٹے ڈیوٹی میں 8,000 روپے سے 80,000 روپے تک بالائی آمدنی کا تخمینہ لگایا جاتا تھا، اور تنخواہ مشاہرہ نہیں بلکہ اس صورتحال میں بقول غالب مشاہدہ تھی جو کسی حساب میں ہی نہیں تھی۔ نصیر ہمیشہ فراغ دست رہا، لہذا سرمائے کی ضرورت بھی اس کے یہاں قائم ہی رہی، مگر اس کے باوجود حرام و حلال کا فرق اس پر اس قدر واضح تھا کہ اس نے 15-20 دن کے اندر ہی اس ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ مجھے یاد ہے ان دنوں جب میں نے اس سے ترک ملازمت کا سبب دریافت کیا تھا تو اس نے مجھ سے کہا تھا، رضی خان، میں نہیں چاہتا کہ بابا کی شیروانی کو دیکھ کر کوئی یہ سوچے کہ بیٹا کپڑا کسٹم سے لایا ہوگا۔ احتیاط رزق کے اسیر نصیر ترابی نے دوسری ملازمت ایسٹرن فیڈرل انشورنس کمپنی میں بطور پبلک ریلیشن آفیسر کی۔ یہاں اسے مشہور ترقی پسند دانشور سید صفت حسن کی صحبت میں اثر آئی، جو اس کمپنی میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز تھے۔ سید صفت حسن کے پاس اس زمانے میں پابندی سے آنے والوں میں جوش ولی آبادی، فیض احمد فیض، مصطفیٰ زیدی، مشتاق احمد یوسفی وغیرہ شامل تھے، لہذا نصیر کو ان قد آدم افراد سے استفادے کا خوب موقع ملا۔ پھر نصیر پاکستان نیشنل سینٹر کا کراچی میں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہو گیا، لیکن بہت ہی جلد اس پر یہ راز کھل گیا کہ نوکری تو اس کی اہل ہے مگر وہ نوکری کا اہل نہیں۔ وہ کھلا ڈھلا آزادہ رو آدمی تھا اور نوکری اس کے لیے غلامی کی ماجائی تھی۔ چنانچہ ایک دن اس نے ملازمت کا خیال
دل سے نکال کر کاروبار شروع کر دیا، مگر بظاہر بہت ہوش مند نظر آنے والا نصیر ترابی یہاں بھی مات کھا گیا۔ پہلی مرتبہ ایک شاعر نما دوست نے اس کے کاروبار میں پارٹنر بن کر اسے مفلس کر دیا، تو دوسری مرتبہ ایک معمر صحافی نما شاعر نے اسے پارٹنر بنا کر لوٹ لیا۔ کاروبار کے اس انہدام پر بدنامی سے گلے ملتی ہوئی اذیت نے ایک طویل عرصے تک نصیر کی تخلیقی قوتوں کو مزمحل رکھا، مگر اس نے اپنے پارٹنر کی طرح خودکشی نہیں کی، اور وہ خودکشی کرتا بھی کیوں؟ ضمیر کی کوئی ملامت اس کا تعاقب نہیں کر رہی تھی، وہ تقدیر کے فیصلے کا منتظر رہا، سو تقدیر نے اس کا بے قصور ہونا ثابت کر دیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے نصیر ترابی سے علمی، ادبی اور سماجی حوالوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اکثر جب میں نصیر کی شخصیت کے آئینے میں اپنا عکس دیکھتا ہوں تو خوف زدہ ہو جاتا ہوں، میں کہیں نہیں ہوتا اور ہر طرف نصیر ہوتا ہے۔ میں نصیر کا اسیر ہوں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اسیری 38 سال پر محیط ہے۔ یہ اسیری جہاں میرے لیے تفاخر کا سبب ہے، وہاں نصیر کے لیے بھی یقیناً افتخار کا باعث ہوگی۔ ہاں، ان افراد کے لیے تشویش و ندامت کا سبب ہو سکتی ہے جو صبح شام مفادات کے غسل خانے میں لباس کی طرح رفاقتیں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ابھی کہیں نصیر کو بند آدمی کہا تھا تو یہ بوجوہ کہا تھا، کیونکہ نصیر ترابی کبھی کبھی اپنے نجی اور ذاتی احساسات کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ صبح و شام اس کے ساتھ رہنے اور نہ جاننے والی باتوں کو بھی جاننے کے باوجود میں نصیر کے معاشقوں سے تو واقف ہوں، لیکن اس کے عشق سے نہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ صبح شام اس کے ساتھ رہنے اور نہ جاننے والی باتوں کو بھی جاننے کے باوجود میں نصیر کے معاشقوں سے تو واقف ہوں، لیکن اس کے عشق سے نہیں۔ معاشقوں کا احوال وہ کبھی کبھی بحالی احوال کے لیے مجھ سے بیان کرتا رہا ہے، معاشقوں کا احوال وہ کبھی کبھی بحالی احوال کے لیے مجھ سے بیان کرتا رہا ہے، لیکن عشق جو آدمی کو اندر سے اجال دیتا ہے اور برسر عام خون تھکواتا ہے، اس کی سرمستی کو بھی اور اذیت کو بھی نصیر نے ہمیشہ مخفی ہی رکھا ہے۔ میں نے عشق کے نام پر نہ اس کی آنکھوں میں اشک دیکھے اور نہ چہرے پر دشت کی وحشت۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نصیر کے تمام معاشقے اس کے جذبہ تسخیر مزید کی تسکین کا بہانہ تھے، لہذا اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکے۔ البتہ 1972 کی شاموں میں ایک شام ایسی طلوع ہوئی جس میں من جانب اللہ ایک شرعی معشوق اس کے روز و شب کا مقدر کر دی گئی۔ البتہ 1972 کی شاموں میں ایک شام ایسی طلوع ہوئی جس میں من جانب اللہ ایک شرعی معشوق اس کے روز و شب کا مقدر کر دی گئی۔ اس کے باوجود نصیر کی غزل سے وہ کیفیت رخصت نہیں ہوئی جس نے اس کی غزل کو غزل سے جوڑ رکھا ہے، ورنہ بیویاں عموماً شوہر کے مصرے بے ربط کر دیتی ہیں۔ البتہ 1972 کی شاموں میں ایک شام ایسی طلوع ہوئی جس میں من جانب اللہ ایک شرعی معشوق اس کے روز و شب کا مقدر کر دی گئی۔ اس کے باوجود نصیر کی غزل سے وہ کیفیت رخصت نہیں ہوئی جس نے اس کی غزل کو غزل سے جوڑ رکھا ہے، ورنہ بیویاں عموماً شوہر کے مصرے بے ربط کر دیتی ہیں۔ جہاں تک میری اس فحش گوئی کا تعلق ہے جو میرے اور نصیر ترابی کے درمیان مراسم کی استواری کا ابتدائی سبب قرار پائی تھی، اب بھی کبھی کبھی نصیر کو چونکاتی رہتی ہے۔ یہ الگ بات کہ نصیر نے میرے کردار میں کبھی اس فحش گوئی کا احوال تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ شاید وہ میری بدعتواری کا سب سے معتبر گواہ ہوتا۔ ایک زمانے میں نصیر بھی بلا کا فحش گو تھا، وہ دن بھر میں ایک آدھ موقع اپنی فحش گوئی کے لیے ضرور نکال لیتا تھا۔ اس زمانے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر نصیر فحش گوئی نہیں کرے گا تو اس کی اخلاقی موت واقع ہو جائے گی، مگر اس زمانے میں
بھر میں ایک آدھ موقع اپنی فحش گوئی کے لیے ضرور نکال لیتا تھا۔ اس زمانے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر نصیر فحش گوئی نہیں کرے گا تو اس کی اخلاقی موت واقع ہو جائے گی، مگر اب ایک عمر گزار کر یہ کھلا کہ فحش گوئی کو ترک کر کے نصیر پارسا ہو گیا ہے اور میری اخلاقی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں اور نصیر سال ڈیڑھ سال کے فرق سے عمر کی ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ روز و شب کے کراہتے ہوئے دروازے سے بڑھاپے کی تاکہ جھانکی نے ہمارے مزاجوں سے بہت سا حسن چھین لیا ہے۔ ہماری آنکھ پر راکھ کی مقدار روز بروز بڑھ رہی ہے۔ روز و شب کے کراہتے ہوئے دروازے سے بڑھاپے کی تاکہ جھانکی نے ہمارے مزاجوں سے بہت سا حسن چھین لیا ہے۔ ہماری آنکھ پر راکھ کی مقدار روز بروز بڑھ رہی ہے اور ہم ایک نامعلوم تھکن سے بوجھل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک نامعلوم تھکن سے بوجھل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خود کو جوان رکھنے کے لیے اکثر لنگوٹ کس کر ماضی کے گدلے تالاب میں کود جاتے ہیں اور دیر تک خود کو تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر ہم تالاب میں ہوتے ہوئے بھی تالاب میں نہیں ہوتے کہ روز و شب کی سختیوں اور پستیوں نے ہم سے ہمارا ماضی چھین کر ہم کو ایک ایسی سنجیدگی تفویض کر دی ہے جو ہر لمحہ ہماری واماندگی اور ربودگی کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ نصیر ترابی کا بحیثیت شاعر کلمیہ یہ بھی ہے کہ اس نے جن ثقہ افراد کی موجودگی میں اپنے شعری سفر کا آغاز کیا تھا اور جن کو نصیر کی انفرادیت، تازہ کاری اور پرگوئی پر ناز تھا، نصیر کے شعری مجموعے کی اشاعت کے اس لمحے میں وہ یا تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا بیماری اور ضعف کی بنا پر اس کیفیت میں نہیں کہ سستی اور ایک پرت کی شاعری کے اس دور میں کلاسکس کے منہ آتی ہوئی نصیر کی شاعری کا مقدمہ لڑ سکیں۔ بنیادی دوستوں میں بھی جو اظہار و بیان کی اہلیت رکھتے ہیں وہ عصری مصلحتوں کی بنا پر اظہار حق سے معذور ہیں۔ رہ گیا میں عکس فریادی کا عکس، سو میں قرطاس و قلم کے حوالے سے افتاء و خیزاں نصیر کا ہم رکاب ہوں، مگر کتنی دیر، ایک دن میں بھی اپنے ہی آئینے میں معدوم ہو جاؤں گا۔